بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی غزوہ خندق کا۔ خندق سن 5 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی ہے، اور اس جنگ کے دوران صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو مالی صورتحال تھی وہ انتہائی تنگ دستی کی تھی۔ بھوک اور پیاس کا زمانہ تھا، بڑی پریشانیاں ساتھ میں لگی ہوئی تھی۔ اسی دوران تمام کفار و مشرکین نے مسلمانوں پر ایک بار بھرپور حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور ہر طرف سے کفار و مشرکین ٹوٹ پڑے، جن کو روکنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوانے کا فیصلہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے۔ اس خندق کو کھودتے ہوئے صحابہ کرام بھوک اور پیاس کا بہت زیادہ شکار ہوئے ہیں۔ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں تاریخ میں کہ جن کو سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک کی شکایت کی، اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا کہ اس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ انشاءاللہ جلد ہی کھانے کا انتظام کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! 2 پتھر تھے۔ یہ اس لیے نہیں تھے کہ پتھر باندھنے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان پتھروں کو باندھ کر انسان جھک نہیں پاتا، وہ سیدھا رہتا ہے۔ الغرض اسی دوران حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کا اثر مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، گھر میں جو کچھ ہو تیار کیجئے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ 1 سا جو ہے، 1 سا پونے 2 کلو بنتا ہے، اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بکری کے بچے کو فوراً ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، اور ان کی اہلیہ نے اس جو کو پیسنا شروع کر دیا، اور کہا کہ آپ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے پہنچ جائیے، مگر یاد رہے کہ اکیلوں کو بلا کے لانا، ان کے ساتھ صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت ہے، سب کو نہ لانا ورنہ ہماری بڑی رسوائی ہوگی۔ چنانچہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا ماجرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیان کر دیا کہ اے اللہ کے حبیب، ایک بکری کا بچہ ہے اور گھر میں تھوڑا سا جو ہے، جیسا آپ فیصلہ فرمائیں وہ سر آنکھوں پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا۔ اس وقت میں صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 3000 تھی، کہ سب کے درمیان اعلان کیا کہ چلو جابر کے یہاں دعوت ہے، سب کی دعوت ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت جابر کے گھر پر پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر کے ارشاد فرمایا کہ دیگچی کا منہ نہ کھولنا اور روٹیوں کے اوپر سے کپڑا نہ ہٹانا، میں خود تم کو نکال کر دوں گا، تم لوگ بیٹھتے رہو اور کھاتے رہو، خوب کھاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی جماعت 10 اور 15 آدمی بیٹھتے رہے، 20 آدمی بیٹھتے رہے اور کھاتے رہے۔ کھانے کا سلسلہ بہت زور و شور سے چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے جاتے تھے اور دیتے جاتے تھے۔ صحابہ کرام خوب کھا رہے تھے، چونکہ بعض تو کئی دن کے بھوکے تھے۔ خوب کھایا، وہ کھانا نہ ختم ہوا، وہ کھانا نہ کم پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دیتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت فارغ ہو گئی۔ سب صحابہ نے خوب چھک کر کے کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، اور وہ کھانا ختم نہیں ہوا، نہ وہ کم پڑا، نہ روٹیاں کم ہوئی، اور روٹیاں بھی جو کی توں ہی رہی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کے بعد میں آخر میں میرے سب خاندان والوں نے وہ کھانا کھایا، اور اس کے بعد میں ہم نے اسی کھانے کو محلے میں تقسیم کرایا۔ جو لوگ گھر آ کے کھا سکتے تھے ان کو گھر بلایا گیا، اور باقیوں کے یہاں ہم نے محلے میں اپنے پڑوس میں کھانا پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ظاہر کیا کہ تھوڑا سا کھانا، اور اس کو 4-5 ہزار آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا۔ کھانے میں ایسی برکت ظاہر ہوئی، تمام صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا، ان کے ایمان میں تازگی آئی،
اور پھر دوبارہ دل اور جسم اور ایمان پورے طریقے سے جب تر و تازہ ہو گئے تو پھر خندق کھودنی شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مشکل مرحلہ آسان فرمایا اور خندق کھودنے میں کامیاب ہوئے۔ ایسے معجزے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں وجود میں آئے ہیں۔ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ساری دنیا دیکھتی ہے، ایک ٹکڑا مشرق میں چلا جاتا ہے اور ایک ٹکڑا مغرب میں چلا جاتا ہے۔ پتھروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو پتھر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تھے ہمارے حبیب، یہ تھے ہمارے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سیرت، آپ کے کمالات اور اللہ کے جو آپ پر انعامات ہیں ان کو دنیا میں کوئی انسان پورے طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔